ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے. ہمیں صرف اور صرف مطمع نظر رکھنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو. میرے عزیزو، یہ بدر کے میدان ایک دو واقعات نہیں ہے. ایک دوسرا واقعہ اسی میدان کا ہے. دو چھوٹے بچے بھی لڑ رہے ہیں، 13 سال 14 سال کے بچے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عمروں میں فرق ہو سکتا ہے، میں ایک اندازاً تخمیناً بتا رہا ہوں، لیکن تھے چھوٹے. لیکن چھوٹوں پر میدان جنگ میں جانے کا حکم نہیں تھا. دونوں آپس میں گڑ گڑاتے رہے. حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ آقا ہمیں ساتھ لے لیں. حضور نے فرمایا چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، تم گھر جاؤ. وہ بے اختیار رونے لگے. کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ اس کے سامنے رو رہے ہیں جس کو لکڑی کا رونا بھی گوارا نہیں ہے، جس کو جانوروں کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا. وہ اپنی امت کے جانثار صحابہ کی اولاد کا رونا کیسے دیکھ سکتے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے، لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے مل گیا تو تمہیں جانے کی اجازت دی جائے گی. کہاں شانہ ملتا؟ اس جنگ نے کیا منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اے میرے عزیزو، تاریخ تو ہم بیان کرتے ہیں، کہانیاں نہیں ہیں. یہ جذبوں کا ایک سمندر ہے جو اسلام اپنی تاریخ میں چھپایا ہوا ہے. یہ اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنا ضروری ہے. ڈھونڈ لاؤ وہ بچہ جو دوڑ رہا ہو میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور آیا قطار میں کھڑا ہو گیا. وہ دونوں بچوں کو معلوم تھا ہمارے کندھے ان کے کندھے سے نہیں مل پائیں گے، لیکن پھر بھی قطار میں کھڑے ہو گئے، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی ایڑیوں کو اٹھا دیا. شانے سے شانہ نہیں ملا. ایک بچے نے پتھر اٹھا لایا، پتھر اٹھا کر لا کر پیچھے رکھ دیا. دونوں اس پتھر پر چھپکے سے چڑھ گئے اور پنجوں کو اٹھا دیا. اب دیکھا شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا اور جنت میں ٹھکانہ ملا. اتنا ہی نہیں، حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے. آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے. بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ میں یہ رقم ہے. اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے. اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے. یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے. یہ مجاہدین کا کردار ہے. جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں، کسے میدان میں اترنا چاہیے؟ باڈی بلڈر کو، پیسے والے کو، سیٹ والے کو، طاقت والے کو؟ نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے، نہ عمر کا ہونا شرط ہے، نہ مال کا، نہ سیاست کا، بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا شرط ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئیں تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے. اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی. لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینے کے رہنے والے تھے. مکہ کبھی نہیں گئے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے. وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے. انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے. بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھے. حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے. دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو؟ اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا. میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے. ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر.
انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس. یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. اللہ کا جو شعر ہے، ارے شعر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے. شعر ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا. ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا. ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا. یہ منظر بھی دیکھا ہے. اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی. میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے. اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے. یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر. ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار. آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا. بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا. نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا. وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا. واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے. کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے. تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہے. ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے. اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ، ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی. فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی. مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے. اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں. حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا. یہی سب تو باتیں آتی ہیں. یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا.
چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا. تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا. یاد رکھنا جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے. وہ اپنے بھائیوں بہنوں ماں بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے. خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی حضور کے بعد بھی. یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی. یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی. آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں. دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے.